نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اور دوسری دعا بھی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم انت جعل القرآن الکریم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا. اے ہمارے رب، قرآن کریم کو تو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے غموں کو دور کرنے والا اور ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین. ایک اور دعا آج ایڈ کرتے ہیں، تھوڑی سی جنت سے ہی متعلق دعا ہے، اور وہ مسنون دعاؤں کی ایک بہت طویل دعا کے اندر چھوٹا سا پارٹ ہے. اگر ہم پوری دعا یاد نہ کر سکے نا، ایک چھوٹے سے پارٹ کو یاد رکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک لذت النظر علی وجہک والشوق الی لقائک. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم ملاقات چاہتے ہیں، دیدار چاہتے ہیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری نگاہوں کی جو لذت ہے، نگاہوں کی جو ہماری کہتے ہیں نا، وہ جو خوش ہو جاتا ہے بندہ کسی کو دیکھ کر کے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کی طرف رکھ دے، اپنی ملاقات کا شوق ہمارے دلوں میں ڈال دے. کیونکہ جنت بغیر آپ کی خواہش کے آپ جنت میں جانا چاہیں، اللہ سے ملاقات نہ کرنا چاہیں، تو اس کے بغیر تو نہیں ملے گی. چلے جی، آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں سورہ الانسان کی آیت نمبر 14 ہے آج. وَدَانِيَةً، اور جھکے ہوئے ہوں گے. دانیہ آپ نے نام بھی سنا ہوگا، بہت سے لوگ دانیہ نام بھی رکھتے ہیں. دانیہ بیسکلی دنوف سے ہے، دنیا بھی اسی لفظ سے ڈرائیوڈ ہوا ہوا ہے. مطلب کیا ہے؟ جھکے ہوئے ہوں گے. جیسے دنیا کی طرف بھی تو ہم جھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، جھک جاتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، یا زمین سے لگ جاتے ہیں دنیا کے حصول کے لیے. تو ودانیتن، اور جھکے ہوئے ہوں گے. کیا جھکے ہوئے ہوں گے؟ علیہم، ان پر، یعنی کن پر؟ ان جنتیوں پر، جو جنتی وہاں موجود ہوں گے. ظلالھا، اس کے سائے. ظلالھا سائے، یعنی کہ وہ جو سائے ہوں گے، یعنی کہ آپ دیکھیں، نہ تو وہاں ہم نے کل پڑھا کہ نہ تو شمس ہوگا جس کی تپش ہوگی، گرمی ہوگی اور جو جھلسا دے گی ہمیں، اور ہم سائے کی تلاش میں بھاگ رہے ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا، ہے نا. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ آلریڈی ایک ایسے سائے دار جگہ ہوگی، یعنی کہ ایک خصوصاً ایک سایہ سا ہی ہوگا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنتیوں کو رکھیں گے. تو ظلالھا، اس کے سائے، یعنی اس کے سائے کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جنت میں طوبہ ایک جنت کا درخت ہے جس کا سایہ جو ہے وہ تقریباً 100 سال کی مسافت کے برابر ہے. آپ سوچیں کتنا بڑا وہ درخت ہوگا. آپ نے دنیا میں موٹے سے موٹا درخت دیکھا ہوگا نا، جیسے برگد کا یا پیپل کا جو درخت ہوتا ہے، وڈتھ جو ہے اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے. جو پرانا جتنا ہو جائے اتنا ہی چوڑے سے چوڑا ہوتا چلا جاتا ہے وہ درخت. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گھنے درخت ہوتے ہیں، جو بڑے چوڑے درخت ہوتے ہیں، ان کا سایہ بھی بہت گھنا ہوتا ہے اور بہت دور تک ہوتا ہے، اور آپ اس کے سائے میں بیٹھیں تو آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو سائے ہوں گے، جس میں خاص طور پر طوبہ ایک درخت جس کا سایہ ہوگا، تقریباً 100 سال کی مسافت، یعنی کوئی 100 ایئرز تک چلتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ درخت کتنا گھنا اور سایہ دار ہوگا کہ اس کا سایہ ختم ہی نہیں ہو رہا. اور کہتے ہیں کہ اسی درخت سے جو ہے ان کی پھلوں کی خوشوں سے اہل جنت کے کپڑے بھی تیار ہوں گے. یعنی کہ آپ کی جو کلودنگ ہے یا جو کپڑے ہیں، اس کے لیے کوئی فیکٹریز نہیں ہے جہاں پہ دھاگے بنے اور دھاگے سے پھر آپ کے جو ہے وہ لان، کاٹن اور سلک اور ریشم کے کپڑے نکلتے ہوں، بنتے ہوں. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان درختوں کے اندر ہی جو ہے وہ ایسی
کوالٹی رکھ دی. کیونکہ آپ دیکھیں نا یہی سب چیزیں جو ہماری وہ جو ریشم کا کیڑا ہوتا ہے وہ کہاں سے کھاتا ہے؟ درختوں سے تو کھاتا ہوتا ہے نا, پھر وہ ریشم بناتا ہے. یہ ہمارے جو کاٹنز ہوتی ہیں بھی زمین سے کسی نہ کسی ٹہنی پہ اگتی ہے تو کاٹن لگتی ہے, تو اس میں سے ہم نکال کے پھر کاٹن سے دھاگا بناتے ہیں اور پھر کپڑے بناتے ہیں. تو سب چیزوں کا اوریجن تو بیسکلی جو ہے وہ درخت ہی ہے کہیں نہ کہیں نا. تو وہاں پر بھی درخت ہی ہوں گے جہاں کی چھالیں ہوں گی جو انتہائی نفیس, انتہائی خوبصورت, وہاں جنتیوں کے اس سے کپڑے تیار ہوں گے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَذُلِّلَتْ, اور تابع کر دیے گئے ہوں گے, مسخر کر دیے گئے ہوں گے, قطوفها, اس کے پھل. قطوف بیسیکلی قطف سے ہے. قطف کہتے ہیں پکے ہوئے پھل کو, یعنی کہ ایسا پھل جو توڑنے کے قابل بن جائے, یعنی کہ آپ جس پک کر لیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے درختوں میں آم لگے ہوئے ہیں, مگر ابھی وہ آم جو ہے نا پکنگ والی اسٹیج پہ نہیں پہنچے کہ آپ اس کو پک کر لیں اور اس کے بعد گھر میں رکھیں گے تو پک جائیں گے. ابھی یہ اسٹیج پہ نہیں آئے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پکا ہوا پھل. اور آپ دیکھیں بعض اوقات جو درختوں کا پکا ہوا پھل ہوتا ہے نا اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے, اور ایک جو ہم پھل توڑ لیتے ہیں پھر کاربیٹ ڈال کر یا اپنے گھروں میں اس کو گرم جگہوں پہ رکھ کر اسٹور کر کے پکا رہے ہوتے ہیں, اس کی جو ایک مزہ ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور جو درخت میں پکے ہوئے آم ہوتے ہیں ان کا تو مزہ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ آپ سب محسوس کرتے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ قطوفھا, اس کے پھل جو کہ پکے ہوئے ہوں گے, توڑنے کے قابل ہوں گے, جو کہ آلریڈی سلیکٹڈ ہوں گے, یعنی کہ چنے ہوئے پھل ہوں گے. یعنی کہ ان پھلوں میں جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ہمارے گھر میں پھل آتے ہیں تو ہم چن لے ہوتے ہیں نا, اس میں سے بڑا کون سا ہے, خوبصورت کون سا ہے, اچھی شکل کا کون سا ہے, تو پھر چن کے نکال رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. وہ سارے کے سارے خود چنے ہوئے ہوں گے, نہیں آپ کو ان میں سے سلیکشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ ہر ایک سلیکٹڈ ہی ہوگا. اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے معنی اس کا کہ مسخر ہوں گے, تابع ہوں گے, یعنی کہ مسخر ہوں گے, یعنی کہ آپ بس خواہش کریں گے وہ درخت خود ہی جھکتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کے ہاتھوں میں وہ پھل ہوگا. دنیا کے درخت آپ دیکھیں, سوچیں, اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ آپ کو پھل توڑنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات وہ پھل توڑتے توڑتے بھی کتنے پھل خراب ہو جاتے ہیں اس کے اندر زمین پہ گرنے اور پھٹ جانے کی بنا پر, ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں ہمیں ناممکنات لگتی ہیں, پھلوں کا توڑنا. اور اب دیکھیں کبھی آپ کسی پھل دار درخت سے پھل توڑ کے کھائیں, جیسے امرود عموماً خصوصاً پکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو توڑ کے کھا رہے ہوتے ہیں, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے جو درخت سے توڑ کے کھایا جائے. اور وہ جو ٹھیلوں میں بک رہا ہوتا ہے اور ہم گھر لے کر آ جاتے ہیں, اس کی بھی ظاہر سی بات ہے, اس کی بھی خوشی ہوتی ہے, اس کے بھی کھانے کی ایک لذت ہوتی ہے. بٹ جو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا جو آپ کو درخت سے توڑ کے کھانے کی, وہ ایک کوئی الگ ہی چیز ہے. اور اسی لیے تو دیکھیں ہم فارم ہاؤس کیوں جا رہے ہوتے ہیں بھاگ بھاگ کر کے وہاں پر اپنی ویکیشن انجوائے کرنے یا اپنا جو ہے کوئی بھی پکنک پوائنٹ بنانے کے لیے, کہ وہاں پر بہت سارے پھل لگائے ہوئے ہوتے ہیں, سبزیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, وہاں جا کے میں خود توڑ کے کھانے میں بہت مزہ آتا ہے ہمیں اسے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جنت میں جو پھل کے درخت ہوں گے وہ مسخر کر دیے گئے ہوں گے, تابع کر دیے گئے ہوں گے, کہ انسان بس ہاتھ بڑھائے گا اور پھل ان کے ہاتھ میں ہوگا. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے قطوفھا تذلیلا, تذلیلا جھکے ہوئے, یعنی کہ قہر اور دباؤ کی وجہ سے جھک جانا, یعنی کہ ان کو وہ آرڈرز ان کو دیے گئے ہیں کہ جنتی جب بھی چاہیں اور ہاتھ بڑھائیں جنت کے کسی بھی درخت کے سامنے تو وہ پھل ان کے ہاتھوں میں خود بخود ہی آ جائیں, یعنی کہ اس کو وہ لکڑی لے کے توڑنا نہ پڑے یا اس کو جو ہے درخت پہ چڑھ کے جا کے توڑنا نہ پڑے, بلکہ وہ خود بخود ان کے ہاتھوں میں آ جائیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی جنتیوں کے لیے جنت کی تمام چیزیں ان کے لیے مسخر کر دی ہیں کہ وہ جنتیوں کو سرو کریں گی بیسکلی. تو اب دیکھیں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا کہ جھکے ہوئے پھلوں کو توڑنا اور کھانا, تو جو پھل توڑ کے کھایا جاتا ہے اس کا ایک خوشبو اور اس کا ذائقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور ایک جو پھل ٹوٹا ہوا ہمارے گھر میں پہنچتا ہے اس کا ایک خوشبو ذائقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر اب دیکھیں دنیاوی درخت کے پھل اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ وہ توڑنا آسان نہیں ہوتا, مگر جنت کے پھل اتنے ہی جنتیوں کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے کہ جہاں کھانے کی تمنا بھی ہوگی تو بھی وہ حاضر ہو جائیں گے. اور سورہ رحمان کے اندر آتا ہے نا وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ, یعنی کسی بھی رکاوٹ کے بغیر پھل توڑ سکیں گے اور خالی ہاتھ نہیں آئیں گے. عموماً کیا ہوتا ہے جب پھل توڑے ہوتے ہیں, یعنی آپ نے بچپن میں بہت توڑے ہوں گے نا پھل, پتھروں سے بھی اور لکڑیوں سے بھی, اور بعض اوقات جب پھل نہیں ٹوٹتے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں پھل کھٹے ہیں چھوڑو رہنے دو, ہے نا, کہ وہ ٹوٹ ہی نہیں رہے ہم سے. تو وہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں جب پھل توڑتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں کوئی ہاتھ ہی نہیں آتا پھل, اور ہم خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں.
کہ پتھر بھی مار مار کے تھک گئے اور لگی نیرا نشانہ ٹھیک سے تو ٹوٹا بھی نہیں. عموماً بچے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہاں کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں ہوگا, ہر ایک کے ہاتھ میں پھل ہوں گے جو کہ وہ چاہیں گے. پھر دنیا کے پھلوں میں آپ دیکھیں کانٹے بھی ہوتے ہیں جو عموماً ہمیں چبھ جاتے ہیں, کبھی تنگ بھی کرتے ہیں. جیسے آپ نے کبھی لیمن یا لیمو کے درختوں کو دیکھا ہو تو وہاں اس میں کانٹے سے ہوتے ہیں جو کبھی آپ توڑنے کے لیے جائیں تو آپ کو چبھ بھی جاتے ہیں اور بعضوں کا زیادہ تکلیف بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ کانٹے دار نہیں ہوں گے درخت, یہ ان سب کو توڑنا آسان ہوگا, اس میں کوئی چیز آپ کو تنگ پریشان نہیں کرے گی. اسی طرح آپ دیکھیں جب دنیا کے درخت کے پھل ٹوٹتے ہیں تو وہ مٹی سے بھرے ہوتے ہیں, یعنی کہ مٹی سے ہوتے ہیں. جب آپ کے ہاتھوں میں گرتے ہیں تو ان کی بھی مٹی ہوتی ہے اور جو اس کا جو فلوئڈ نکلتا ہے اس سے بھی چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں اور ہاتھ میں جاتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھ گندے ہو گئے آپ کے. جبکہ جنت کے پھلوں میں ایسی کوئی ڈسٹ کا سامان نہیں ہوگا, بلکہ وہ ایسی کوئی چیز ہوگی ہی نہیں جو آپ کو کہنا کہ باہر سے ہم پھل لے کر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں پہلے دھو لو, دونوں سے پہلے کوئی نہیں کھانا, دھوئے بغیر نہیں کھانا اس کو. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ درختوں سے ٹوٹے ہوئے پھل ہیں اور درختوں میں گندگی بھی ہوگی. پھر جس طرح سے وہ پھل پیک ہوئے ہوں گے, وہ پیک ہو کے پھر ٹھیلوں پہ آئے ہوں گے, ٹھیلوں سے پھر ہمارے گھروں میں آئے ہوں گے, کئی ہاتھوں میں کئی جگہوں پہ جا کے لگے ہوں گے, اور اس کے بعد جب ہم تک پہنچے ہوں گے تو اس کو اب ضرور دھونے کی ضرورت ہے کہ اس کو دھوئے بغیر نہ کھایا جائے. مگر جنت کے درختوں میں ایسی کوئی چیز ہوگی ہی نہیں کہ جس کو دھویا جائے, اس کو بس توڑیں گے اور کھانا شروع کر دیں گے. سبحان اللہ, یہ بھی کتنی مزے کی بات ہے نا. اس کے لیے دھونے کا سامان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں نہ صرف کہ دھونے کا بلکہ بہت سارے پھلوں کو تو ہم کہتے ہیں تھوڑا پانی میں رکھ دیے جائے تاکہ ان کی گرمائش نکل جائے ذرا سی, ہے نا. اور عموماً آم کے ساتھ بھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہاں فریج میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کی گرمائش نکل جائے گی, وہ ٹھنڈے ہو جائیں, گرم ہوتے ہیں باہر سے آتے ہوئے, تو ہم کہتے ہیں ذرا فریج میں رکھ کے ٹھنڈا کر لیں. ان تمام پھلوں میں جو جنت کے پھل ہیں نہ ان کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے, نہ ان کو دھونے کی ضرورت ہے, نہ ان کے اندر کانٹے کی صفائی کی ضرورت ہے. وہ ایز اٹ از کتنے ریڈی ٹو ایٹ ہوں گے, آپ نے لیا اور کھا لیا. تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے اس کو توڑنا آسان ہوگا اس کو کھانا بھی آسان ہوگا, یعنی کہ وہ ایسے مشکل والے پھل نہیں ہوگے. بہت سے پھل ذرا مشکل سے ہوتے ہیں نا, جس میں جیسے انار, خاص طور پہ بہت سے لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں انار, کہ کون کھولے اس پہ بیٹھ کے, ہے نا. اور ایسے ہی بہت سے پھل جن کو کاٹنا مشکل ہوتا ہے, جیسے اگر آپ نے کبھی جیک فروٹ دیکھا ہو تو جیک فروٹ کا کاٹنا بھی کتنا مشکل ہے. اس کے اندر سے وہ نکلتا بھی بہت ہی مزیدار سا فروٹ ہے, بٹ اس کو کاٹنا اٹ سیلف خود ایک مشکل کام ہے. بہرحال تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی جنت کے پھلوں کے ساتھ کہ جس کو کھانے میں کوئی مشکل یا دشواری ہو. اس کو ایزی ٹو ایٹ ہوگا, وہ کہ بس آپ کھا سکتے ہیں فوراً. بعض مفسرین نے یہ بھی تفسیر کی ہے اس آیت کی کہ نہ صرف کہ وہ پھل جھکے ہوئے ہوں گے, بلکہ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے چھلکوں سے بھی نکل آئیں گے, یعنی کہ ایسے مسخر ہوں گے یہ جو چھلکوں سے بھی باہر آ جائیں گے. پھر ایک اور تفسیر میں یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ ذل سے تابع کر دیے گئے ہیں تو بعض اوقات بہت سارے فروٹس کی ہمیں گٹھلیاں بہت تنگ کرتی ہیں, کبھی کڑوی نکل جاتی ہیں اور کبھی وہ ہم سے کھائی نہیں جاتی یا ہمیں وہ تنگ کر رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں بعض مفسرین کہ گٹھلیوں سے بھی پاک ہوں گے, ان کی گٹھلیاں بھی نہیں ہوں گی جو ہمیں نکالنی پڑی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا, منہ میں ڈال تو لیتے ہیں کھجور, اس کے بعد پھر منہ میں ہی کھجور کی گٹھلی کو گھماتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو باہر میں نکال کے پھینک دیتے ہیں. اور ایسے ہی ہم بہت سارے فروٹ کے ساتھ, اگر آپ اورنج کھاتے ہیں تو اس میں تو ڈھیروں سارے بیج ہوتے ہیں, تو ان سارے بیجوں کو بھی نکالنا, کیونکہ ایک بیج بھی اگر دانت سے نیچے آ جائے تو وہ کڑوا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام وہ جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہوتی ہیں نا انسان کو, جو دنیا میں کہتے ہیں اس میں بیج کیوں ہیں, جیسے بچے جب کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں اس میں بیج کیوں ہے, بیج نکال کے دیں ہمیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جنتیوں کے لیے یہ بھی آسانی کر دی کہ یہ ایک کوئی تکلیف جو کہ بیج نکالنے کی ہوگی نا وہ بھی نہیں ہوگی, یعنی کہ سیڈ لیس ہوں گے. جیسے آج دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہے ایسے فروٹس اگا رہے ہیں جو کہ سیڈ لیس ہوں, مگر ضروری نہیں کہ جو سیڈ لیس ہوں تو ان کا مزہ بھی اتنا ہی اچھا ہو جتنا کہ سیڈز والے کا ہوتا ہے. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ ظلال, یعنی کہ سائے لمبے ہوں گے. تو ابو ہریرہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک اتنا بڑا درخت ہوگا کہ اس کا میں سوار 100 سال تک چلتا رہے پھر بھی یہ سایہ ختم نہ ہوگا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر کسی کو شک ہو اس بات پہ تو یہ آیت پڑھ لے جو کہ سورہ الواقعہ میں آتی, وَظِلٍّ مَمْدُودٍ, اور مد کا مطلب ہوتا ہے خوب پھیلا ہوا, یعنی ایسا سایہ جو کہ خوب پھیلا ہوا ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں جنت میں درخت کیسے ہوں گے, ہے نا. آج ہم درختوں کی بات کر رہے ہیں تو جنت میں درختوں کی آپ دیکھیں گرینری کس کو اچھی نہیں لگتی,
کون نہیں چاہتا کہ ایسی جگہ پر ہم پکنک منانے جائیں، یا ایسی جگہوں پہ ہمارا گھر ہو، یا ایسے ہمارے گھروں کے سامنے کوئی باغ ہو، لان ہو، اور خصوصاً باغوں میں اگر کھانے والے فروٹس کے درخت لگے ہوئے ہوں تو پھر آپ سوچیں کہ وہ تو اور مزیدار ہوتے ہیں کہ ہر موسم میں جو فروٹ آ رہا ہے اس کو ہم کھا رہے ہیں، لوگوں کو بھی بانٹ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے جنت میں اس قسم کے اللہ تعالیٰ نے اور مزے، آپ سوچیں ہم میں سے ہر ایک ڈفرینٹ پسند رکھتا ہے نا اپنی، کسی کو ایسے جگہ پر گھر چاہیے ہوتا ہے جو ہائی رائزز ہوں جہاں پر اس کو پوری دنیا کا نظارہ مل رہا ہو، کوئی ایسی جگہ پہ گھر پسند کرتا ہے جہاں پانی ہو، چشمہ ہو، جہاں پہ اس کو ایک طرح سے یہ والی ساری سہولت مل جائے، کوئی ایسی جگہ پہ گھر پسند کرتا ہے جہاں پہ گرینری ہو، باغات ہی باغات ہوں، یا کچھ نہیں تو لینڈز ہی ہوں جو گرین لینڈز نظر آتی ہیں تو دیکھنے میں خوبصورت اور آنکھوں کو ٹھنڈک لگتی ہیں۔ تو اب دیکھیں ہر ایک کا ڈفرینٹ مزاج ہے نا، کوئی چاہ رہا ہے کہ بلند و بالا خانے ہو اس کے، کوئی چاہ رہا ہے کہ اس کے جو ہے باغات ہوں گھر کے سامنے، کوئی چاہ رہا ہے کہ پانی کے چشمے جاری ہوں اس کے گھر کے سامنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں ان تمام خواہشات کی تکمیل کر دی ہے کہ جنتی جو چاہیں گے، اور یہ نہیں کہ کوئی ایک چاہتا ہے کہ جی میرا تو گھر باغات کے قریب ہو یا باغات ہی باغات ہوں تو صرف وہی ملے گا، کچھ اور نہیں ملے گا۔ کبھی بالا خانے کو دیکھنے کے بعد وہ کہے گا کہ جب بالا خانے تو میرے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں کوئی شخص جو چاہے گا، یعنی کہ وہ چاہے گا اگر ایک گھر میرا باغات کے پاس ہے، ایک گھر میرا چشموں کے پاس ہے، تو ایک گھر میرا بالا خانے میں بھی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے وہ سارے انتظامات کر رکھے ہیں۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں نا، ہم ایسی جگہوں پہ صرف جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، اور وزٹ کر کے پھر ہم کہتے ہیں اب تو گھر جانا پڑے گا نا، گھر تو واپس آنا پڑتا ہے، وہاں پہ رہ تو نہیں سکتے نا پکنک والے اسپاٹس پہ ہم، چاہے وہ کتنی خوبصورت جگہ ہو، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں گھر واپس چلنا چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں وہ اپنی نہیں ہوتی نا، تو وہ اس کے اندر آپ ہمیشہ نہیں رہ سکتے، کچھ ٹائم کے بعد آپ کو لگتا ہے بس اب گھر چلنا چاہیے، کیونکہ گھر میں جو اپنا کمفرٹ ہے، وہ جو اپنی بات ہے، جو اپنی ایک اپنائیت ہے، وہ چیزیں تو پھر ایسے پکنک اسپاٹس پہ نہیں پائی جاتی، اس میں آپ کتنا ہی رہ لیں مگر آپ کو پھر واپس گھر ہی یاد آ رہا ہوتا ہے۔ مگر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے گھر بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے سوچ میں، جیسے پکنک اسپاٹس ہمارے سوچ میں ہوتے ہیں، یہ ہماری سوچ میں ہوتے ہیں کہ ہم پہاڑوں پہ جا کے رہیں، یا ہم ایسی جگہ جا کے رہیں جہاں پہ گرینری ہو، ہم ایسی جگہ جہاں پہ پھلدار درختوں کے بڑے سے جو ہے باغات ہی باغات ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں ان تمام جو خواہشات ہیں ہماری، ان سب کے لیے آسانی کر دی ہے، یعنی کہ ہم جو چاہیں گے ہوں گے۔ اسی طرح جنت میں جو درخت ہوں گے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے۔ تو جنت کے جو درختوں کے تنے ہوں گے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سونے کے ہوں گے، یعنی گولڈ کے تنے ہوں گے۔ اب سوچیں ٹرنک جو ہے وہ گولڈ کا ہے، سوچیں ٹرنک جو ہے وہ گولڈ کا ہے تو پھل کس رنگ کے ہوں گے پھر۔ اور ان درختوں میں کہتے ہیں کہ ہر طرح کے پھل اور کھانے ہوں گے۔ عتبہ بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو ببول نامی درخت کے تذکرے کو کرتے ہوئے پایا ہے، یعنی کہ آپ نے کبھی ببول نامی درخت کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ جنت میں ایسے جو ہیں وہ ببول کے درخت والے بھی ہوں گے۔ تو کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کانٹے والا جو درخت ہوتا ہے نا وہ ببول ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں ہر ایک جو ہے کانٹے والے درخت سے بچ رہا ہوتا ہے، تو جنت میں بھی کانٹے والا درخت ہوگا پھر۔ یعنی کہ وہ حیران تھا کہ جنت میں بھی ایسے درخت ہوں گے جن میں کانٹے ہوں گے جو تنگ کریں گے جنتیوں کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہر کانٹے کے بدلے میں خصی بکرے کی خصیے کی طرح کی ایک چیز پیدا کرے گا، یعنی کہ جو خصی بکرے ہوتے ہیں ان کے خصیے کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا، یعنی اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہوگی۔ ببول کے درخت پر اور اس کے اوپر 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، 70۔ اب دیکھیں 70 ڈشز عموماً جو ہے ہمارے یہاں کون آفر کر رہا ہوتا ہے؟ بہت سارے ہمارے ہوٹلز آفر کر رہے ہوتے ہیں، یا ایسے بہت سارے ایٹنگ اسپاٹس ہمیں آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ جائیں اور 70 80 120 کھانے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کچھ پے کریں جا کے، اور سارے کھانے جو ہیں وہ 1-2 گھنٹے میں کھا لیں، جس میں سے آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ بازو کا اتنا کھانا دے کر کے تو کوئی جو ایک گھر پہ آپ دال روٹی کھا لیتے ہیں چپ کر کے پیٹ بھر کے، وہ بھی نہیں کھا سکتے وہاں پہ۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ وہاں پر 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، ہر کھانے کا رنگ دوسرے سے مشابہ نہیں ہوگا۔ جیسے قورمہ اور بریانی الگ الگ ہوتی ہے، جیسے روٹی اور چاول الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے سویٹ ڈش میں اگر آپ کہیں گلاب جامن اور کھیر الگ الگ ہوتی ہے، تو یہ تو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس میں 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، اور ہر کھانے کا رنگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مشابہ نہیں، بالکل ڈفرینٹ ہوگا۔
یعنی ایک درخت پر اتنا زیادہ پھل ہوگا کہ ایک پھل کے اندر 70 طرح کی چیزیں چھپی ہوئی ہوگی، اور ان میں سے ہر ایک کا رنگ بھی جو ہے مختلف، یعنی کہ فرق ہوگا. آپ سوچیں دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں، ورائٹی آف فوڈس نا. ایک طرح کے کھانے کھا کے ہم بور ہو جاتے ہیں. کیا روز دال کھائیں، کیا روز سبزی کھائیں، پھر کیا روز بریانی کھائیں، پھر کیا روز جو ہے وہ ہم ایک ہی طرح کا سامان کھائیں. آج کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. بچے کیا کہتے ہیں، آج پھر وہی دال روٹی پکا دی، دال گوشت پکا دیے. آج کچھ ڈفرینٹ کریں نا، کوئی بازار سے بروسٹ منگا دیں، کوئی پیزا، کوئی برگر منگا دیں. تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہاں صحیح کہہ رہے ہو، تو بس ہمارا بھی دل بھر گیا یہ سب کھا کھا کے، ایک ہی طرح کے کھانے، وہی دال وہی سبزی، ہے نا. بہرحال تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ 70 قسم کے کھانے جو ہیں وہ ایک ہی درخت کے اور ایک ہی اس میں ہوں گے. اچھا، اس کا کبھی آپ نے دنیا میں مشاہدہ کیا ہے؟ جیسے بہت سارے جو بایولوجسٹ ہیں یا باٹنسٹ جو ہیں وہ خصوصاً کہ جو باٹنی یعنی کہ درختوں پہ چیزوں پہ ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، تو اس نے ایک ایسا درخت جس کے اندر بہت سارے اس نے پھلوں کے پیوند لگائے. فار ایگزامپل جیسے کہ ایک ہی درخت کے اندر ایپل بھی ہے، اورنج بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اور دوسرے چیریز یا دوسری اور بھی فروٹس کے اس نے پیوند لگائے. ایک ہی درخت کے اندر اس نے جو ہے وہ کئی قسم کے پھل اگا رہا ہے وہ، اور ہر فروٹ جو ہے وہ لگ رہا ہے اس کے اندر. دکھایا تھا اس نے اس میں اپنی پکچرز وغیرہ میں کہ ہر فروٹ لگتا ہے اس کے اندر، یعنی کہ پیچ بھی لگا ہوا ہے، ایپل بھی لگا ہوا ہے، اورنج بھی لگا ہوا ہے. مطلب انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک درخت میں تو یہ ساری چیزیں کیسے لگ سکتی ہیں. تو آج دنیا میں جو ہے باٹنسٹ اس قسم کی چیزیں ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، اور ایک ہی درخت میں کئی کھانے جو ہیں موجود ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. یعنی کہ میں یہ بات صرف اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں یہاں پہ کیونکہ ہمیں لگتا ہے نا کہ ایک ہی درخت میں 70 کھانے، ہاؤ اٹ از پاسبل، اور ہر کھانے کا رنگ مختلف، کیسے ہوگا یہ. تو آپ دیکھیں اورنج اینڈ مینگو دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا، ایک ہی درخت میں ہو رہی ہیں. پیچ بھی، اس میں نیکٹرین بھی، ہر چیز ایک ہی درخت میں ہو رہا ہے. تو وہ آپ سوچیں کہ دنیا میں جب ایسے ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں اور سائنس اتنی جو ہے گرو کر گئی ہے، اتنی ترقی کر گئی ہے کہ وہ بھی اس قسم کے ایکسپیریمنٹس کر کے بتا رہی ہے، تو وائی ناٹ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک ہی درخت کے اندر 70 کھانے ہوں گے، اور ہر کھانے کا ذائقہ ڈفرینٹ، اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ، اس کی مشابہت ڈفرینٹ ہوگی. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ ہم مقام صفا پر اترے تو وہاں ایک شخص درخت کے سائے میں سو رہا تھا. قریب تھا کہ اس پہ دھوپ آ جاتی، تو میں نے اس پہ کہا کہ اس پہ چٹائی سے لے جا کر سایہ کر دو، تو اس کو سایہ کر دیا گیا. جب وہ بیدار ہوئے تو وہ سلمان رضی اللہ عنہ تھے، صحابی رسول. میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے جریر، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو، بے شک دنیا میں بھی جو تواضع اختیار کرتا ہے قیامت میں رب تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. اب دیکھیں صحابہ کرام کا ہمیں ایک ڈفرینٹ بالکل ایٹیٹیوڈ ملتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو سرو کرنے کے لیے پوچھا نہیں کرتے تھے کہ آپ سو رہے ہیں یہاں پہ اور آپ کو جو ہے وہ کسی شیڈ کی ضرورت ہے کہ نہیں میں آپ کو شیڈ لگا دوں. کہتے ہیں نا والی بات ہے کہ دوسروں کو جو ہے وہ سرو کرنا، چاہے اپنے لیے کچھ بھی مشکل ہو جائے تو ان کو جا کے جو ہے وہ سرو کرنے کی تیار ہے. پھر دوسرے صحابی کا بھی دیکھیں کہ جو ان کی ایک طرح کی انہوں نے خدمت لے لی نا، سرونگ کی خدمت لے لی، تو ان کے پاس جو تھا انہوں نے وہ دینا چاہا. ان کے پاس علم تھا نا، صحابی رسول کے پاس تو علم ہے. اور جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ینگسٹ صحابی تھے، تو اس لیے جو سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس علم تھا وہ جریر بن عبداللہ کے پاس نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ جاگ جاتے ہیں تو وہ ان کو کچھ نہ کچھ نصیحت کے طور پر یا کچھ نہ کچھ دینے کے لیے ان کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو، بی ہمبل، جھک جاؤ، کندھے جھکا کے رکھو اپنے. کیونکہ جو دنیا میں جھک جاتا ہے، جو دنیا میں کندھے جھکا لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کو آخرت میں بلندی عطا کرتے ہیں. یعنی کہ جو پھل جھکے ہوئے ہوتے ہیں اتنے ہی ہمبل ہوتے ہیں، اتنے ہی جو ہے وہ سرونگ کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں پوری کائنات جو ہے وہ ہیومنس کو تو سرو کر رہی ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں درخت ہمیں سرو کر رہے ہیں نا. درخت اپنا پھل خود تو کھاتے نہیں کھاتے نا. اور کتنے جانور ہیں جو یہ پھل کھا لیتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ کچھ پرندے ہیں جو آ کے اس میں منہ مار دیتے ہیں، ادروائز ورنہ تو نہیں کھاتے. وہ بھی کتنا زیادہ تو نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بتانے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں نا. کبھی ہمیں قرآن کے ذریعے بتاتے ہیں، کبھی ہمیں احادیث کے ذریعے بتاتے ہیں، کبھی کسی نہ کسی صحابی کے علم اور عمل کی ساتھ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ ہی بتا رہے ہیں بیسیکلی ہمیں. تو کیا بتا رہے کہ تواضع اختیار کرو گے تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلندی عطا فرمائیں گے.
تواضع اختیار کرنے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ایروگنس نہ ہونا، تکبر کا نہ ہونا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا. تو اس لیے جب ایروگنس نہیں ہوتا، انسان ہمبل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بلندی عطا کرتے ہیں. مزید فرماتے ہیں کہ اے جریر، کیا تم جانتے ہو قیامت کے دن اندھیرے کیا ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا. انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کے باہم کیے ہوئے ظلم اندھیرے ہوں گے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یعنی کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. ظلم کی ڈیفینیشن تو الحمدللہ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ واٹ از ظلم. اور ایگزیکٹلی آپ دیکھیں گے ظلم جس کو ایک عربک جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن آتی ہے نا، وہ کیا آتی ہے کہ چیزوں کو ان کی جگہوں پہ نہ رکھنا بھی ظلم ہے. جیسے ہم کہیں سے کچھ بھی اٹھائیں اور کہیں پہ رکھ دیں بعد میں، اور پھر جب نیکسٹ ٹائم ضرورت پڑے تو پورے گھر میں ڈھونڈتے رہیں، ہمیں وہ چیز ملے ہی نہ. ایسا ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں. اور بہت کم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چیزوں کو جہاں سے اٹھاتے ہیں وہیں پہ رکھتے ہیں، ورنہ موسٹلی لوگ تو چیزوں کو کہیں سے بھی اٹھا کے کہیں رکھ دیتے ہیں اور پھر پورے گھر میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، چیز ملتی نہیں، اور پھر کہتے ہیں چلو نہیں جا کے خرید کے لے آتے ہیں. اور کچھ لوگ اتنے جو ہے وہ اپنے گھروں کی چیزوں کو رکھنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے جگہ فکس کر رکھی ہے کہ وہ سالوں تک وہی رہتی ہیں، کبھی نہیں وہاں سے کہیں اور جاتی. یعنی کہ سالوں کے بعد بھی آگے کوئی شخص ڈھونڈنا شروع کرے گا، چیزوں کو آرام سے مل جائیں گی، ہے نا. تو یہاں پر جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اس دن اندھیرے ہوں گے نا قیامت کے دن، تو قیامت کے دن جو اندھیروں سے بچ جائے گا، پھر انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں سے ایک درمیانہ تنکا پکڑا، یعنی کہ زمین سے ایک درمیانہ سا تنکا اٹھایا. ایسا تنکا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ مجھے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، یعنی اتنا باریک سا تنکا اٹھایا انہوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ اے جریر، اگر تم جنت میں اس طرح کے تنکے کو ڈھونڈنا چاہو گے تو وہ نظر نہیں آئیں گے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو کیسے سکھا رہے ہیں. اب دیکھیں کتنی ساری لرننگز ہیں نا اس ایک چھوٹی سی ہی جو ان کی ٹاک ہے اس کے اندر، کہ وہ نہ صرف یہ کہ ایروگنس سے روک رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ایروگنس کے نقصانات کیا ہوں گے، پھر ظلم کے نقصانات بتا رہے ہیں کہ ظلم کرو گے تو کیا ہوں گے، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر جنت میں ایسی گندگی ڈھونڈنا چاہو گے، تنکا تک نہیں ملے گا تمہیں وہاں پہ، تو وہ نظر نہیں آئے گی، کہ صاف ستھری جنت ہوگی. میں نے پوچھا ان سے کہ اے ابو عبداللہ، جنت میں کھجور کے درخت تو ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو یہ کہاں ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی جڑیں اور تنے سونے کے اور موتیوں کے ہوں گے، اور ان کے اوپر والا حصے میں کھجور لگی ہوگی. اب دیکھیں دنیا میں جو ہماری جو درختوں کی جڑیں ہوتی ہیں، بعض اوقات کیڑا لگ جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ جڑیں جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں، یا ان کو دوائیاں ڈالنی پڑتی ہیں صحیح کرنے کے لیے یا کیڑوں کو مارنے کے لیے. اب دنیا میں جو چیزیں ہمیں مشکل تکلیف دیتی ہیں نا، جنت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوگی، تکلیف دینے والی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی کہ نہ صرف یہاں کے درخت بھی من پسند اور اپنی مرضی کے اور اپنی خوبصورتی کے انداز سے ہوں گے، پھل بھی ان کے بالکل من پسند ہوں گے. اور ان کے پھل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ پھل جو ہیں ان کے انتہائی نرم اور ملائم اور سفید اور ہر طرح کی جو ہے وہ غذائیت سے بھرپور بہت ہی زبردست قسم کے پھل ہوں گے. بہرحال سورہ الواقعہ میں بھی آتا ہے نا کہ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور جو پھل وہاں پہ کھانے کو ان کو ملیں گے جو پسندیدہ ہوں گے، یعنی کہ تخیر ہوتے ہیں چنے ہوئے ہوں گے، سلیکٹڈ ہوں گے، یعنی کہ بالکل چھٹے ہوئے الگ ہوں گے. جیسے ہم آج کہتے ہیں نا کہ جتنا بھی چھٹا ہوا ہوتا ہے نا پھل، وہ سب چلا جاتا ہے ایکسپورٹ میں، اور جو بھی بچا کچا ہوتا ہے نا وہ ہمیں مل جاتا ہے کھانے کے لیے. ایسے ہی ہے نا، سب کو پتا ہوگا یہ بات. یہ بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں، کہیں بہت سے مشہور بازار ہیں جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا یہ سلیکٹڈ پھل آتے ہیں، اور وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں جا کے پھلوں کی شکل، پھلوں کی رنگت، پھلوں کا ذائقہ اور پھلوں کی خوشبو ایکسلنٹ کنڈیشن میں وہاں موجود ہوتے ہیں، ہے نا. تو بعض جگہوں پہ فروٹس اور پھل جو ہوتے ہیں یا یہ سبزیاں ہوتی ہیں بہت ہی ایکسپورٹ کوالٹی کی موجود ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ عموماً جو پھلوں کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ پھل ہمیں جو ملتے ہیں، ہمیں جو ٹھیلوں سے ہمیں گھروں میں پہنچتے ہیں، وہ پھل تو انتہائی کہتے ہیں نا وہ چھٹے ہوئے پھل ہوتے ہیں، جس میں سے بڑے خوبصورت اور پیارے پیارے پھل الگ نکال کے اس کو ایکسپورٹ میں ڈال دیا گیا ہوتا ہے، پھر جو بچا کچا ہوتا ہے وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے. جبکہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں ہر پھل ہمارا چنا ہوا پھل ہوگا جو ہم تک پہنچے گا. اسی طرح سورہ الحاقہ میں آتا ہے قطوفھا دانیہ، یعنی کہ وہاں بھی آتا ہے کہ پھل جھکے ہوئے ہوں گے، ہمارے ہاتھوں کی ریچھ میں ہوں گے. اور جنت کے پھل اور میوے کو جہاں سے جو جی چاہے گا توڑے گا اور کھا لے گا. پھر کہتے ہیں کہ یہ پھل ہمیشہ ہوں گے. جیسے عموماً ہم دیکھیں سیزن چلا جاتا ہے نا،
جیسے اورنج کا سیزن تھا ابھی کچھ مہینے پہلے، اور اب تقریباً جو ہے اورنج کا سیزن چلا گیا، تو اب جو اورنج آ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہو کھانے میں بھی کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اس کا، کیونکہ سیزن آؤٹ ہو گیا نا. اور اب جو ہے وہ ایک نیا سیزن نیا پھل کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا بھی کچھ سیزن کچھ مہینوں تک رہے گا، اس کے بعد یہ بھی سیزن آؤٹ ہو جائے گا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فروٹس جو ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں ان کے سیزنز ختم ہو جاتے ہیں، ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے ٹائم ختم ہونے کے بعد ان کا ذائقہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ان کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے. جبکہ جنت کے پھلوں کی خاص باتیں کیا ہیں کہ یہ ایور گرین ہے، یہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کا پھل کا نہ ذائقہ ختم ہوگا نہ کبھی یہ پھل ختم ہوں گے، بلکہ سیزنل نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہی لگے رہیں گے، ہر موسم میں موجود ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا وَفَاكِهَةً كَثِيرًا لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ، یعنی کہ بہت زیادہ پھل ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے نہ ہی کبھی روکے جائیں گے، یعنی کہ بس بہت کھلا دیا پھل اب تمہیں، اب کچھ اور کھاؤ، پھل ختم ہو گئے جنت میں. اور عمر آپ دیکھیں جب ہمارے گھروں میں پھل آتے ہیں، اور خصوصاً جب بناناز آتے ہیں، اور بچے خصوصاً جب بناناز بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو وہ 1 2 3 4 5 وہ کہیں رک نہیں رہے ہوتے، تو ہم کہتے ہیں بس کر دو، اور بھی لوگوں نے کھانا ہے. بہت سے کہتے ہیں بس 5 ہی تو میں نے کھایا ہے، اس سے زیادہ تھوڑی کھایا. تو بھائی درجن میں تو صرف 12 ہی آتے ہیں، جن سے 5 کھا لیا آپ نے. کیونکہ پھل ہے بھی تو مہنگی چیز نا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہی مہنگا سے مہنگا فروٹ رکھا ہے جو پھل اور میوے ہیں وہاں پہ، جو دنیا میں ہمارے لیے افورڈیبل بھی نہیں ہوتے بعض اوقات. اور ہر فروٹ بھی ہم افورڈ نہیں کر پا سکتے. بعض اوقات بہت سے فروٹس جو آتے ہیں جو ہمارے ہاں بہت ہی امپورٹڈ ہوتے ہیں، جو زیادہ نہیں لگا کرتے، وہ کتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے ان کو. خواہشات تو ہوتی ہیں نا ہمارے دلوں کے اندر، ہمیں دل تو چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ ہم یہ بھی کھائیں اور ہم وہ بھی کھائیں، مگر ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم کھا نہیں پاتے ان کو. اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان تمام چیزوں کا اتنی بہتات کر دی ہے کہ انسان اپنی ساری حسرتیں، انسان اپنی ساری خواہشات جو ہے وہاں پوری کر سکتا ہے. تو پھر کیا پتا چلا ہمیں کہ جنت کے پھل جو ہے سیزنل نہیں ہوں گے. پھر ہم دیکھیں بہت سارے فروٹس جو ہوتے ہیں جس میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں، فیٹس ہوتے ہیں، جیسے مینگو کے بارے میں آتا ہے، نہیں مینگو نہیں کھاتے ہیں ہم، کیوں، بہت موٹے ہو جائیں گے، ہے نا. تو بہت سے لوگ جو ہے وہ بہت سے فروٹ اس لیے بھی نہیں کھاتے کہ یہ بہت جو ہے وہ ہمیں فیٹ کر دیں گے، اور ہمیں کیلوریز گنتے رہتے ہیں، خود وہاں پہ کھاتے نہیں ہیں. جیسے بہت سے لوگ ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں، ڈائٹ والوں کیا کہتے ہیں آپ بناناز نہ کھائیں. بھائی سارے فروٹس آپ کھا سکتے ہیں، مطلب آپ مینگو بنانا جیسے فروٹس نہیں کھا سکتے جس سے آپ کا ویٹ بڑھے. تو دنیا میں تو ہمیں لیے کتنی ساری کانشیسنیس کی باتیں ہوں گی نا، سیزنل فروٹس ہیں، ہمیں نہیں مل رہے، کھانے کا دل چاہ رہا ہے، یا ہم کیلوری کاؤنٹ ہو گئے ہیں تو ہمیں نہیں کھانا ہے بھائی، یہ تو ہمیں فیٹنگ دے دے گا، یا ہم ویٹ کانشیس ہیں تو ہم نہیں کھا سکتے. جبکہ وہاں نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، نہ کوئی سیزنل کا چکر ہوگا، نہ کسی کیلوری کا پرابلم ہوگا، کیونکہ وہاں پہ کوئی موٹا ہی نہیں ہوگا نا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ رکھی ہے جو دنیا میں ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں کہ کاش ایسا ہو ہمارا جسم کہ ہم کھائیں بھی اور موٹے بھی نہ ہوں. ہمارا جو دل چاہے ہم کھائیں مگر ہم موٹے نہ ہوں، ہے نا. اس لیے ہم بیچارے دنیا میں کھاتے کھاتے ہی اپنے ہاتھ روکتے رہتے ہیں، یہ بھی نہیں کھانا، وہ بھی نہیں کھانا. کیوں؟ موٹے ہو جائیں گے، کپڑے پھنس جائیں گے، دوبارہ نئے سلوانے پڑیں گے، دیکھنے میں خود کو برے لگیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی